الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار رب سے سپلیکیٹ یعنی مناجات کرنے کے بعد اور تورات لینے کے بعد واپس آئے تو اپنی قوم کو ایک بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا، اور پھر ان گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے اپنی قوم میں سے ایسے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ تشریف لے گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ یہ تاریخی دعا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین انہوں نے اس وقت مانگی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے سے پہلے آئیے میں آپ کو ان لوگوں کی تفصیل بتاؤں جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہینڈ اوور کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے۔ جن دنوں حضرت موسیٰ کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنا دیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے، اسے پوجنے لگے۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات کی سعادت پا کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے تورات کے لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایسے بدترین گناہ میں مبتلا پا کر نہایت ڈس اپوائنٹنگ ہوئے۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی وجہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم کم ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر
اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ آئیے اب چلتے ہیں واپس اس طرف کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اس بادل میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا تھا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ پاک کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کرنے کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو مروا دیا ہے۔ اے مولا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ انہوں نے جو کیا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ جسے چاہتا ہوں عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اور اس میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار اور نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا شفاعت کرنا برحق ہے، جس سے دنیا اور دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان سب کے حق میں شفاعت فرمائی۔ اللہ پاک نے یہ شفاعت قبول فرمائی۔ یہ تھی آج کی تاریخی اور قرآنی دعا۔ اس دعا کا بیک گراؤنڈ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق